30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا، اور پورا کیا ان کو اور 10 سے، پس پوری ہو گئی مدت تیرے رب کی 40 راتیں۔ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا خلیفہ رہ میری قوم میں، اور اصلاح کرتے رہنا اور مت چلنا مفسدوں کی راہ پر۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچایا۔ فرعون کو اور جو فرعون کے متبعین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بحر قلزم کے اندر ڈبو کر ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے قوم کے لوگ مطمئن ہو گئے کہ نہ فرعون رہا، نہ فرعون کے ستانے والے سپاہی رہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل جو 6 لاکھ کے قریب تھیں، انہوں نے کہا حضرت ہمارے واسطے کوئی ایسی کتاب لے کر آئیے کہ ہم اس کو پڑھیں گے، جس میں شریعت کے احکام ہو، اللہ کریم کا فرمان ہو، ہم اس کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے دعا فرمائی۔ اللہ پاک نے کہا موسیٰ علیہ السلام تم کوہ طور پر آ جاؤ، ہم تم کو کتاب عطا کریں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں کوہ طور کے سفر پر روانہ ہوئے، لیکن آپ نے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنایا کہ ہارون آپ جو ہیں قوم کی اصلاح کرتے رہنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر قوم کے اصلاح کے لیے پیچھے چھوڑا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں کوہ طور پر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہیں 30 دن کا اعتکاف کرنے کو کہا۔ بھائی آپ کوہ طور پر 30 دن کا اعتکاف کریں، اور اس میں جو ہے تنہائی ہو، ذکر اللہ کثرت سے ہو، تاکہ جو چیز ہم آپ کو دینے والے ہیں وہ صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے سفر پر گئے۔ اللہ کریم نے کہا 30 دن کا اعتکاف کرنا، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے پھر ان سے 10 دن مزید اعتکاف کروایا، یعنی کل 40 دن کا اعتکاف۔ اب دیکھیے بھائی اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک دم آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام میں عجلت کو پسند نہیں کرتے۔ عجلت
جلد بازی کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ بات سمجھ لو، اللہ کریم نے زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو 6 دن کے اندر بنایا ہے۔ بھائی اللہ چاہتے تو پل بھر کے اندر بن سکتے تھے۔ اللہ پاک سورہ یاسین میں کہتے کن فیکون، ہمارا معاملہ تو یہ ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہیں۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، پہاڑ اور دریا اور نہروں کو بنایا، 6 دن لگے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم جلد بازی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام آہستہ آہستہ ہوتا ہے تو اس میں ترقی اور برکات ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بولو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا، پورا 30 دن کا اعتکاف کیا۔ اس اعتکاف میں آپ نے روزے بھی رکھے۔ کیا رکھے؟ بولو بھائی، روزے رکھے، اور روزے ایسے رکھے ہیں کہ 30 دن تک آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں، کچھ پیا بھی نہیں۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ 30 دن تک کچھ کھایا بھی نہیں، کچھ پیا بھی نہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے ایک سفر کر چکے تھے جو خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے؟ جب تلاش خضر علیہ السلام کی ملاقات کے اندر آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق اور اپنے خادم یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا کہ بھائی ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ تو بمشکل ابھی آدھے دن کا سفر ہوا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی۔ کیا ہوئی؟ اور یہاں پر 30 دن کا اعتکاف، نہ پانی نہ کھانا، لیکن یہاں بھوک محسوس نہیں ہوئی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ یہاں بھوک محسوس نہیں ہوئی، پیاس بھی محسوس نہیں ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ سفر جو تھا مخلوق سے مخلوق کی ملاقات کا تھا۔ بھئی خضر علیہ السلام مخلوق ہے، کیا ہے بولو؟ ساری کائنات مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ تو حضرت خضر سے ملاقات کا جو معاملہ تھا مخلوق سے مخلوق کی ملاقات تھی، تو بھوک تو لگنا یقینی تھی۔ یہاں مخلوق کی ملاقات خالق سے تھی۔ کیسی تھی؟ یہاں مخلوق کی ملاقات خالق سے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مخلوق، اللہ خالق، اللہ کی جستجو میں، اللہ کے پیار و محبت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کی عبادت نے آپ کو اتنا منہمک رکھا کہ نہ آپ کو کھانے کا خیال آیا نہ پانی کا خیال آیا۔ بات سمجھ گئے؟ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے۔ آگے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ فرشتے ذکر کرتے ہیں تو ان کا پیٹ بھی بھرتا ہے، پانی کی پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بھئی رمضان شریف کے مہینے کے اندر الحمدللہ اللہ ہم سب کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ شدت کی گرمی ہوں گی لیکن ہم سب ماشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ اتنا احساس جب قرآن کی تلاوت انسان مسلسل کرتا ہے تو رمضان شریف کے اندر بھی پیاس کا احساس بہت کم ہوتا ہے اور بھوک کا احساس بھی کم ہوتا ہے، کیونکہ انسان عبادت کرتا ہے۔ عبادات کے ذریعے اللہ کریم جو ہیں اس کی پیاس اور بھوک کو ختم کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر تمہیں بھوک لگے
کھانا نہ ہو سورہ یاسین پڑھو، اللہ تمہارے پیٹ کو بھر دے گا۔ اگر تمہیں پیاس لگے، پانی نہ ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اللہ کریم تمہارے پیاس کو بجھا دیں گے۔ یعنی عبادات کے ذریعے انسان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور عبادات ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان کو پیاس کی شدت بھی محسوس نہیں ہوتی، مخلوق کے خالق سے ملاقات کے اندر کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کا اعتکاف کیا، تنہا اکیلے، نہ افطار، نہ کھانا، نہ پانی، بس عبادت، یاد الہی اور زبان سے ذکر اللہ۔ اب 30 دن مکمل ہو گئے۔ 30 دن مکمل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کریم نے کہا کہ 30ویں دن آپ کو کتاب ملنے والی تھی، تو آپ نے جو ہے بعض روایت میں آتا ہے کہ مسواک فرما لی۔ کیا فرما لی؟ اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے روزے دار کی منہ کی بدبو بڑی پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ روزے دار کی منہ کے بدبو کو جنت میں خوشبو میں تولیں گے۔ بھائی انسان بھوکا ہوتا ہے، اس کا معدہ بھوکا ہوتا ہے تو منہ سے بدبو آنا یقینی ہے۔ یا بعض محدثین نے لکھا ہے کہ معدے کی بدبو اللہ کو پسند ہے، جو اندر سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک فرما لی، تو جو منہ کی بدبو تھی وہ زائل ہو گئی، جو ایک طرح کی رائحہ تھی وہ زائل ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری امت محمدیہ پر رمضان شریف میں مسواک نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ بھائی وہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں خاص ہو، یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ میں روزے کے حالت میں مسواک کرنا منع ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن امت محمدیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور جو ہے رمضان کے اندر مسواک کو پسند کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بھائی ہماری شریعت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت دونوں اللہ کے طرف سے نازل کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں 2 نمازیں تھیں، اور اب ہماری شریعت محمدی میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ بھائی کتنی ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو دونوں شریعتیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن عدل بدل اس میں ہو سکتا ہے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام رمضان کے اندر مسواک کو پسند کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کا اعتکاف کیا۔ اللہ پاک نے کہا اب 40 دن کا اور کرو، یعنی 10 دن مزید۔ اب اعتکاف ہوا 40 روز کا۔ کتنے روز کا ہوا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 30 دن کے اندر جو صلاحیت پیدا ہونا چاہیے تھی اس میں کمی ہو، تو اللہ کریم نے 10 دن کا اضافہ کر وہ صلاحیت نورانیہ آپ کے قلب اطہر کے اندر بھر کر پھر آپ کو تورات عطا فرمائے۔ مزید 10 دن کا اور اعتکاف کیا، یعنی کل آپ نے 40 روز کا اعتکاف کیا۔ اور حدیث شریف میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے وہ جنت میں جائے گا، اور 40 روز جو مسلسل عبادات کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر ایسے نورانیت ڈالتے ہیں کہ اس کے قلب سے احکامات الہیہ جاری ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اس کے قلب سے احکامات الہیہ جاری ہوتے ہیں۔ اللہ ایسی بات اس کے قلب سے نکالتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ مسلسل
یعنی 40 روز کا شریعت میں بہت زیادہ اہتمام ہے. کیا ہے؟ بہت زیادہ اہتمام. اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو انسان 40 روز تک مسلسل نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا پروانہ لکھ دیتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر چھوڑا کہ بھائی قوم کی اصلاح کرنا، قوم کو سمجھانا، قوم کو خدا کی طرف بلانا، قوم کو عبادت میں لگانا، شوق و ذوق اور لگن ذکر اللہ کی ان کے اندر پیدا کرنا. اب یہ قوم جو کل تک فرعون کے ظلم سے پریشان تھی، اللہ پاک نے اپنا فضل اور کرم فرما کر ان کو نجات دی. اب یہی قوم گوشالہ پرستی، ایک بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی. موسیٰ سامری نام کا ایک شخص تھا جس نے جو ہے ایک بچھڑے کو شکل دی، سونا پگھلا کر ایک بچھڑے کو بنوایا، اور بنوانے کے بعد جو ہے قوم مرتد ہو گئی، خدا کو چھوڑ کر اس گوشالہ پرستی کی پوجا کرنے لگ گئی. 5,88,000 لوگ مرتد ہو گئے. کتنے لوگ؟ 5,88,000 لوگ مرتد ہو گئے. 12,000 لوگ ایمان پر باقی رہے. اللہ اکبر. 5,88,000 لوگ مرتد ہو گئے، اس بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور 12,000 لوگ ایمان پر محفوظ رہے. تو یہ تفصیل تو انشاءاللہ بعد میں آئیں گے. تو بہرحال مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کہیں پر جائیں تو اپنا کسی نائب کو چھوڑ کر جائیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر سفر پر جاتے، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر چھوڑتے، یا کسی اور صحابی کو یعنی اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب بھی سفر پر جاتے تو مدینہ پاک کا کسی کو خلیفہ بنا کر چھوڑتے یا کسی کو نائب بنا کر چھوڑتے. میں نہیں ہوں آپ نے نماز پڑھانی، میں نہیں ہوں آپ نے مدینہ پاک کی حفاظت کرنی، میں نہیں ہوں آپ نے فیصلہ کرنا. غالباً زندگی میں آپ نے مدینہ پاک سے 27 یا 29 سفر کیے ہیں. اللہ کے دین کے بلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اہل باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے 27 یا 29 سفر کیے ہیں. آپ نے جو ہے ہر باری کسی نہ کسی صحابی کو اپنا نائب بنا کر گئے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر گئے تھے. حضرت ہارون علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی، بے انتہا کوشش کی، بہت محنت کی اپنی قوم کو سمجھانے کی، بہت قوم کے پیچھے لگے رہے، لیکن یہ وہ قوم تھی جو فرعونیوں کے ساتھ میں رہا کرتے تھے. اور فرعون کے لوگ جو قبطی لوگ تھے وہ اللہ کو چھوڑ کر فرعون کو مانتے تھے، وہ اللہ کو چھوڑ کر مورتیوں کی پوجا کرتے تھے. یہ بھی ساتھ میں رہتے تھے، مزاج بھی ویسے ہی بن گیا تھا. بولو کیسا بنا تھا؟ مزاج بھی ویسا بن گیا تھا. اس واسطے کہا گیا ہے صحبت تمہاری اچھے لوگوں کے ساتھ میں ہو، صحبت تمہارے نیک لوگوں کے ساتھ میں ہو، صحبت تمہارے اللہ کے بہترین بندوں کے ساتھ میں ہو. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ قرآن کریم میں کہہ رہے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور جو نیک لوگ ہیں اور جو سچے لوگ ہیں، جو کھرے اور کھورے لوگ ہیں، ان کی صحبت کو اپناؤ. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. بولو کیا ہوتا ہے؟
صحبت کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ انسان محسوس کرے نہ کرے لیکن اس کی زندگی میں تبدیلی نظر آتی ہے۔ نیک کی صحبت ملی وہ نیک بن کے رہیں گا، بروں کے صحبت ملی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ انسان برا نہ بن جائے۔ ہم نے بھی دیکھا ہے اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے، جن کی صحبتیں نیک ہوتی ہیں ان کے اعمال بھی نیک ہوتے ہیں، اور جن کے صحبت سے بد ہوتی ہیں وہ دن بدن بد سے بدترین ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم فرعونیوں یعنی قبطیوں کے ساتھ پہ رہا کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں پر مورتیوں کے پوجا کو دیکھا تھا، انہوں نے وہاں پر فرعون کے سامنے لوگوں کو جھکتے ہوئے دیکھا تھا، وہ مزاج ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ ایک نبی اور پیغمبر نے ان کو ظالم کے ظلم سے بچایا، اور انہوں نے فرعون کو بحر قلزم میں ڈوبتے ہوئے دیکھا اور فرعونیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ اتنا بڑا معجزہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر عطا فرمایا، تو قوم کو تو چاہیے تھا صبح و شام اللہ کے نام کے رٹ لگاتے، سوتے تو اللہ کا نام لیتے، اٹھتے تو اللہ کا نام لیتے، یہاں تک کہ گردن پر تلوار آتی تب بھی کہتے اللہ ایک ہے۔ ارے بھائی کتنا بڑا معجزہ ہے کہ پانی میں رستے بنتے ہیں، یہ رستے بنانے والے اللہ کی ذات ہے۔ جس اللہ نے پانی کے اندر رستے بنائے اس قوم نے اسی اللہ کو چھوڑ دیا۔ اس واسطے زندگی بھر میں اور آپ بھی دعا کرتے رہنا اللہ ہمیں ہدایت پر باقی رکھیے۔ کیا دعا کرنا بولو بھائی؟ آپ بہت نیک بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں، آپ اشراق و چاشت پڑھنے والے بن جائیں، روزے رکھنے والے، نوافل اور شب بیداری کرنے والے بن جائیں، لیکن ہمیشہ یہ دعا کرنا اللہ ہدایت پر باقی رکھیے، موت کلمے کے ساتھ میں عطا فرمائیے۔ کیسے کیسے لوگ ہدایت پر تھے اور آخری وقت میں کہیں بھٹک گئے، ایسے بھٹکے اللہ اکبر، جب مرے تو جہنم کے اندر گئے۔ بات سمجھ گئے؟ تو بہرحال انشاءاللہ کل بھی بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے قوم کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہدایت پر رکھیں اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان اور ہدایت اور ایمان کے ساتھ میں ہو۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد